اس اندھیرے نما جگہ پر آگ کی روشنی اور پولیس کی ٹارچز کی روشنی جل رہی تھی۔ آگ کو دیکھ کر پارسا کا سانس رکنے لگا۔ بغیر رکے سالک شاہ تیز رفتاری سے باہر نکل کر آفیسر کے پاس لپکا جس کے کال پر وہ یہاں آیا تھا۔ کار میں بم فٹ تھا، کچھ بھی نہیں بچا اندر اور شیردل بھی اندر ہی تھا۔ الفاظ تھے کہ کوئی پگھلا ہوا سیسا جو وہ ان نفوس کے کانوں میں انڈیل چکا تھا۔ پارسا بے اختیار کار سے جا لگی۔ سینے پر درد ہوا تو دل پر ہاتھ رکھے وہ مسلنے لگی۔ اسے یہ سب کوئی خواب لگ رہا تھا، ایک بڑا بھیانک خواب۔ وہ نہیں ہو سکتا، ایک ایک قدم پھونک کر رکھنے والا سپاہی اندر نہیں ہو سکتا۔ سالک شاہ وحشت سے بھری آواز اس سنسان جگہ پر گونجی۔ سالک شاہ، ہم سب کچھ چیک کر رہے ہیں، دیکھو کار اب تک جل رہی ہے، سب سامان جو اندر موجود تھا جل چکا ہے، جانچ مکمل ہو چکی ہے۔ آفیسر نے سالک شاہ کو وضاحت دیتے ساتھ ایک پیکٹ اس کے سامنے کیا جس میں کچھ کپڑے کے ٹکڑے اور جلی ہوئی گڑی تھی۔ آفیسر کے ہاتھ میں موجود چیزیں دیکھ کر پارسا لپک کر آگے جانے لگی۔ جب گل اور سالک شاہ ہوش میں لوٹے، اسے اس جانب جاتا دیکھ کر وہ اسے پکڑ گئے جو آگے جانے کو بے چین سی تڑپ رہی تھی۔ نہیں شیر، شیر پلیز، شیر نہیں ہے اس میں، دیکھیں شیر میرے پاس آئیں، شیر، وہ بار بار تڑپ کر چلاتی۔ سالک شاہ کی سرخ آنکھوں میں بھی نمی لے آئی۔ ان کی گرفت میں پھڑپڑاتی وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتی چلی گئی۔ اس کا چلانا اب بھی جاری تھا۔ شیر، پیٹ پر ہاتھ رکھے وہ اس قدر زور سے چلائی کہ گل بھی تڑپ اٹھی۔ پلیز پارسا، تم اس کنڈیشن میں نہیں، اس ننھی جان کا خیال کرو۔ اس بلک بلک کر روتے دیکھ کر گل اس کا سر سہلاتی ہوئی بولی، جس پر دھیان دیے بنا اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی سامنے دیکھے گئی۔ جلتی ہوئی آگ کی نظر ہوئی کار اس کی آنکھوں کے سامنے تھی مگر اسے یقین نہ تھا۔ آئی ایم سوری، آفیسر نے سالک شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈونٹ۔ سالک شاہ نے انگلی اٹھاتے اسے وارن کیا۔ پارسا ادھر دیکھو پلیز، وہاں دیکھنا بند کرو، یہ حقیقت ہے پلیز۔ اسے لگاتار سرخ آنکھوں سے ایک ہی جگہ دیکھتی ہوئی گل پریشانی سے بولی۔ جب تک پارسا زندہ ہے تو جان لو شیردل بھی زندہ ہے۔ گل کا ہاتھ جھٹکتی وہ اٹھ کر کار کے اندر جا بیٹھی جبکہ سالک شاہ بھی گل کا ہاتھ تھام کر اٹھاتا کار کی جانب چل دیا۔ کار میں بیٹھتے ہی پارسا دل سیٹ سے جا لگی، ہوش و خرد سے بیگانہ، پسینے سے بھیگی پیشانی لیے۔ شاہ آپ کہاں جا رہے ہیں اس وقت؟ پچھلے کئی دن گزر گئے تھے ان دونوں کے بیچ، اس رات کے بعد بات تک نہ ہوئی تھی۔ اب بھی وہ جیسے پارسا کو دوا دے کر کمرے میں آئی وہ کہیں جانے کے لیے تیار تھا۔ سائیں، کچھ دیر میں آ جاؤں گا۔ گل کی جانب دیکھ کے شاہ نے خود پر پرفیوم چھڑکنے کے ساتھ اس پر بھی چھڑک دیا جس پر وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ ایسا کچھ ہے جو آپ اب بھی چھپا رہے ہیں؟ شاہ کے پر رونق چہرے کی جانب دیکھتی گل سوالیہ نگاہیں اس پر گاڑ کر بولی۔ میرا جاہل محبوب سالک شاہ کو اتنا بھی نہیں سمجھ پایا؟ وہ شاید آج پہلے والا سالک شاہ ہی بن کر آیا تھا۔ کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے قریب کرتے سالک شاہ نے اس کی پیشانی چومی۔ وہ زندہ ہیں، نہ کوئی کھیل ہے یہ آپ کا؟ اپنا کام چھوڑ دینا، کیا کرنے والے ہیں آپ؟ سالک شاہ اس کی پرسوچ نگاہوں میں دیکھ کر ہنس دیا۔ میرا سائیں واقعی سمجھدار ہے، اس کے بالوں کی لٹوں سے کھیلتے شاہ نے چاہت سے کہا۔ شاہ پلیز بتائیں، آپ نہیں جانتے وہ کس اذیت میں ہے، پلیز یہ گیم ہے نہ کوئی، وہ ٹھیک ہے؟ کیا آپ انہی سے ملنے جا رہے ہیں؟ وہ ایک ساتھ یہی سوال کرتی ہوئی بولی جس پر سالک شاہ گہرا سانس کھینچ کر اسے دیکھنے لگا۔ کہاں کوئی ہو؟ ذاکوان بیڈ پر گمسم بیٹھی شیزا کو ہاتھ تھام کر اس کا دھیان خود پر دلانے کے لیے اسے مخاطب کرتا ساتھ میں ہاتھ سہلانے لگا۔ پچھلے دنوں میں جو ہوا تھا اس کا ذہن بے شک انہی چیزوں میں الجھا تھا۔ شیزا کو اس نے کسی سے بولتے تک نہ دیکھا، وہ اس قدر ہر چیز کے متعلق شوق تھی۔ رشتے کتنے عجیب ہوتے ہیں نا؟ بھیگی آنکھیں اٹھا کر ذاکوان کو دیکھتی ہوئی وہ مدھم آواز میں بولی۔ کیوں؟ آنکھ سے بہا آنسو انگلی کے پوروں سے چنتا وہ اسے آگے بولنے پر اکسانے لگا۔ جن رشتوں پہ متعلق سوچا تھا کبھی بچھڑیں گے نہیں، دور نہیں ہوں گے، فریب نہیں دیں گے، وہی سب کچھ تباہ و برباد کر گئے ہیں۔ اور جس وہ بولتے بولتے تھم کر ذاکوان کو دیکھنے لگی جسے امید تھی وہ اس رشتہ کو نہیں نبھائے گا، وہ اس وقت میرے ساتھ ہے۔ ذاکوان کے ہاتھ میں قید اپنا ہاتھ دیکھتی وہ اس پل ذاکوان کو بے حد بے بس لگی۔ ٹوٹی ہوئی شیزا اسے اچھی نہ لگی۔ آغا کی طبیعت اور دوسری جانب اپنی ماں کا دکھ ایک عجیب سی الجھن تھی۔ یا کیا وہ کسی چیز میں خود کو قید کر رہی تھی؟ جو ہوا اچھے کے لیے ہوا، میں تمہارے ساتھ ہوں آغا ہیں
شاہ ہیں، سب ہیں، جو نہیں ہے اس کا غم مناؤ گی تو جو ہے اس کی بے قدری کرو گی۔ نرمی سے گال سہلاتے ذاکوان نے اپنی بات جاری رکھی۔ میری زندگی کے سکون، سب ٹھیک ہو جائے گا، وقت درکار ہے کچھ آگا کو بھی، تم نے ان سب سے نکلنے میں مدد کرنی ہے، اس گھر کو ویسے ہی سنبھالنا ہے جیسا تم پر فرض ہے۔ بالوں کی لٹ کو انگلی پر لپیٹتے ذاکوان نے اس کا چہرہ کچھ اپنے قریب کیا جس پر وہ نگاہیں جھکا گئی۔ مجھے لگا تھا آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ اس کے ہاتھ سے اپنے بال ہٹاتی ہوئے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں سے کھیلتی ہوئی ہچکچا کر بولی تو وہ مسکرا دیا۔ میں تمہیں اپنے گھیرے سے ساری زندگی آزاد کرنے والا نہ تھا، نہ کبھی کروں گا۔ اسے ریلیکس کرنے کو ذاکوان اس کا سر اپنے سینے پر رکھ گیا جبکہ وہ واقعی ان پلوں اور ذاکوان کی باتوں سے ریلیکس ہو گئی تھی۔ اس کے الفاظ اس قدر پرسکون تھے کہ اس کا ذہن ہر کیفیت سے باہر نکل گیا تھا۔ اس وقت وہ صرف ذاکوان کے گرد ہی طواف کر رہا تھا جبکہ ذاکوان اب بھی اس کے بال سہلاتے ہوئے اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ ہماری قید میں ہے سالک، ڈونٹ وری، اب وہ ہمارے حوالے آئی ہوپ اب تمہاری فیملی پرسکون رہے۔ آفیسر کی بات پر سالک شاہ نے محض سر ہلایا۔ شیر دل کی باڈی کا اس کے وجود کا کوئی حصہ بھی نہ بچا تھا، وہ مکمل راکھ ہو چکا تھا۔ احمد بھی پکڑا جا چکا تھا، اب سب کچھ ٹھیک تھا مگر ٹھیک ہو کر بھی سب برباد ہو چکا تھا۔ تم شیور ہو، تم اب الگ ہو رہے ہو۔ وہ اپنے ملک سے محبت کرنے والا شخص تھا، وہ واقعی حیران تھے کہ ایسا کیوں وہ کر رہا تھا، وہ اپنی یہ جوب کیوں اپنے ہی ہاتھوں گنوا رہا تھا۔ میں اپنی بات پر قائم ہوں، پختہ انداز میں جواب دیتے سالک شاہ نے ہاتھ بڑھا کر الوداع کرتے اپنے قدم اندر حویلی کی جانب بڑھائے۔ ہفتہ گزر چکا تھا، سب معمول پر تھا یا سب ہی خاموش رہ کر خود کو ہر چیز سے غافل رکھ رہے تھے۔ آگا کا خیال شیزا جی جان سے رکھ رہی تھی، طبی وہ جلدی ریکور کر رہے تھے۔ دوسری جانب پارسا ایک کمرے میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ تو گل تھی جو بچے کا کہہ کر اسے کچھ کھلا دیتی تھی، ورنہ سارا دن خاموشی سے بیٹھے بیٹھے بغیر کچھ کہے خشک آنکھوں سے دیوار ہی تکتی۔ اس رات ڈاکٹر نے سختی سے کہا تھا اسے خیال رکھنے کو۔ ایک رات اسے ایڈمٹ بھی کیا گیا مگر کوئی فرق نہ آیا۔ اس دن کی خاموشی اب تک نہ ٹوٹی تھی۔ ایک بھی آنسو بہائے بنا وہ روزانہ رات بالکونی میں کھڑی ہو جاتی، ڈھیروں وقت بس گیٹ پر نظر رکھتی کہ شیر آیا کہ نہیں، وہ زندہ ہے۔ وہ بولا تو لہجہ بے سنجیدہ تھا، تو یہ سب کھیل۔ وہ ابھی بولتی جب باہر سے کچھ گرنے کی آواز سنائی دی۔ سالک شاہ کے حصار سے نکلتی وہ باہر لپکی۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر سامنے پارسا کی طرف اٹھی جو پتھریلے تاثرات چہرے پر سجائے اگلے ہی پل پلٹ گئی۔ پارسا، پارسا! گل نیچے گرا کافی کا مگ جو وہ پارسا کے کمرے میں ہی بھول کر گئی تھی دیکھ کر کانچ کے ٹکڑوں سے بچتی اس کے پیچھے لپکی۔ ہرگز نہیں، مجھے اس شخص سے سوال کرنا ہے، ہر بار اس سے کھیلنے کے لیے میرا ہی وجود کیوں ملتا ہے؟ سیڑھیوں کے قریب رک کر پارسا گل سے بولی، پلیز اس کنڈیشن میں۔ اس وقت گل کہتے کہتے رکی کیونکہ سالک شاہ اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے خاموش کروا گیا۔ آپ جائیں، ڈرائیور لے جائے گا۔ پارسا کو دیکھے بغیر سالک شاہ نے کہا جبکہ وہ گہرا سانس کھینچتی سیڑھیاں اترنے لگی۔ مگر شاہ، گل نے کچھ کہنا چاہا۔ اسے جانے دو، واقعی انہیں اس چیز کی ضرورت ہے۔ کندھے کے گرد بازو پھیلائے سالک شاہ نے ڈرائیور کو میسج کرتے گل کو اندر جانے کا کہا۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔